وهو الغفور الودود ذو العرش المجید صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، بزرگان من، نوجوان ملت، حقیق عرفان کے اسماء الحسنہ کے پروگرام میں آپ سب کو کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزو، آج ہم اسماء الحسنہ کے 10ویں اسم غفور یا غفورو کے آج ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے اور سیکھتے ہیں کہ غفور کون ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ تو قرآن شریف کی جو ہم نے آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ بروج 85ویں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 14۔ وہی غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اور ان اللہ غفور الرحیم، بے شک خدا کے سوا کون معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ forgiver hider of faults یا غفورو، جو سب سے زیادہ معاف کرنے والی ہستی۔ عزیزو، اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ آپ جس سے پوچھیں گے کیا تم گنہگار نہیں ہو، تمام انسان کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، اس سے پوچھیں تو کہے گا کہ ہاں ضرور ہم سب گنہگار ہیں۔ لیکن جب گنہگار ہے تو اس گناہ کو کون معاف کرے گا؟ کس کے اندر اختیار ہے جس کے گناہ کو معاف کر دے؟ اور گناہ معاف کرنا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ انسان معاف کرنے کے بعد بھولتا نہیں، اس کو یاد رکھتا ہے۔ اور جب کبھی سامنا ہو تو کوئی بات ہوتی ہے کہ دیکھو ہم نے پہلی بار تمہیں اس غلطی پر معاف کیا تھا، تم نے پھر وہی غلطی کی۔ تو پھر ہمیں ایسا غفور ملنا چاہیے، ایسا غفور چاہیے جو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور بھول جائے۔ اور وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ خدا رب العالمین، جو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس سے زیادہ پیار کرنے والا، اس سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ جیسے پورے قرآن کو اگر مطالعہ کریں گے تو 71 مقام پر لفظ غفور، اسم غفور کا استعمال ہوا ہے۔ اور اسم غفور ایسا ہی ہے کہ جہاں بھی لفظ آئے گا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسم ضرور استعمال ہوتا ہے، دونوں صفاتی اس میں ہوں گے۔ جیسے ان اللہ غفور الرحیم، یہ جو آیت ہم نے تلاوت کی، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اب دیکھو دو اسم ساتھ چلتے ہیں، کبھی بھی ایک اسم کے ساتھ نہیں آیا ہوا۔ اگر رب ہے تو رب العالمین ہے، تو وہ رب العالمین سب سے بڑا غفور رحیم ہے۔ اور ہاں، ممکن ہے کہ ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں اس دنیا میں جو کچھ کو مستثنا قرار دیتے ہیں کہ ہاں کچھ ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا، لیکن ہم جب سابقہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہی لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا۔ اور کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سب گنہگار ہیں۔ اب اپنے عقیدے کی بات ہوتی ہے، اگر تسلی کرنا چاہیں کہ واقعی وہ غفور ہے کہ نہیں، تو ہر شخص یہ اعتراف کرتا ہوں ذرا کہ ہاں بے شک ہم گنہگار ہیں، ہم استغفار پڑھتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں۔ یعنی کوئی نہ کسی انداز میں ہر شخص کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، خواہ وہ زیادہ ہو یا کم۔ کہ ہاں، تو پھر جب اسے پوچھا کہ اچھا آپ پھر کس کی توقع ہے آپ کے پاس، کس پر توکل کرتے ہیں کہ جو آپ کے گناہ کو معاف کر دے، تو کہے گا وہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اب ہم یہ سوال پیدا ہو کہ اس پروردگار عالم کے بارگاہ میں ہم کیا کریں؟ مناجات کریں، دعا کریں، منت کریں، سماجت کریں کہ پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے گناہ سرزد ہو گئی، ہم سے یہ گستاخیاں ہو گئی، ہم نے ہر قسم کے گناہ اپنے سر لے لیا، اور ہم سے یہ جو بھی غلطیاں پروردگار تیرے سوا کوئی معاف کرنے والی ذات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے کہ وہ خدائے متعال اگر یہ کہے، کل انسان سے کہہ دے کہ جاؤ ہم تمہارے کوئی گناہ معاف نہیں کریں گے، تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ کوئی اس کے پاس سفارش نہیں ہے ایسی جو گناہوں کو معاف کروا لے۔ ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس عالم ہستی میں، اس دار فانی میں ایک شخصیت ایسی بھی ملے گی آپ کو جس نے کہا کہ یہ کل اختیار میرے پاس ہے اور میں گناہ کو معاف کرتا ہوں۔
जानते क्या होता है फिर? इंसान गुनहगार होने के साथ साथ माफ़ी का भी तलबगार होता है, और हुआ है और होता रहेगा। और माफ़ करने वाली ज़ात एक ही है जो परवरदिगार आलम की ज़ात कहलाती है। सब तस्लीम करेंगे, ख़्वाह वो उसको खुदा माने ना माने, ख़्वाह वो उसको उसकी परस्तिश करें ना करें, लेकिन ये कहेंगे ज़रूर कि हाँ कोई ऐसी ज़ात होनी चाहिए जो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। ये और बात है, कुछ लोग तस्लीम ही नहीं करते हैं कि हमने कोई गुनाह किया, कोई गलती की है। नहीं, वो गुनाह को अपने पर गुनाह समझते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुनाह के मतलब समझा ही नहीं और अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि उनके यहाँ खुदा नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है, इसीलिए उनके यहाँ गुनाह भी नहीं है। लेकिन अजीज़ों, जब हम देखते हैं वो अदियान जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, अब किसी भी अक़ीदे के हों, उसको भगवान कहें, ईश्वर कहें, मिश्वर कहें, रब कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, जिस नाम से उसको चाहें पुकारें, वो हस्ती एक ही है और वही उसी से लो लगाते हैं कि हाँ तू ही हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाली ज़ात और तू गफ़ूर रहीम है। आइए इस सिलसिले में हम देखते हैं कि गफ़ूर रहीम के ज़ात के में हम जब महव अगर हो जाएं, वो रब्बुल आलमीन जो कभी भी अपने ऊपर कोई बात नहीं लेती और अपने बंदों को माफ़ करती चली जाती है। तो हम जब अक़ीदे में देखते हैं कि यहूदियों का ज़माना है और यहूदी जो थे रब को एक मानने वाली हस्ती, यानी उनका अक़ीदा था, ये थालोजी थी उनकी कि खुदा एक है और उसके सिवा कोई नहीं, और खुदा ही जो है वो गुनाहों को माफ़ करता है, उसके सिवा कोई माफ़ करने के अख्तियार नहीं रखता, किसी के पास ताकत नहीं है। वो खुदा वहदहु ला शरीक के मानने का अक़ीदा था, और आज भी उनकी यही चीज़ राइज है कि वो एक खुदा के सिवा किसी को तस्लीम नहीं करते। होनी भी यही चाहिए कि जितने भी अहले किताब हैं उनको यही है कि अक़ीदा के खुदा एक है और उसके सिवा कोई इबादत का लायक नहीं। और उसी कबीले में एक और शख्स जलवा अफरोज़ हुए, और वो जब जिनके बारे में उन्हें यकीन था कि हाँ ये वही शख्सियत है जो हम किताबों में पढ़ कर आए, लेकिन हुआ ये कि उनके साथ उन्होंने वो सलूक नहीं किया जो करनी चाहिए थी, जिसका इंतज़ार था उस इंतज़ार को उन्होंने पानी फेर दिया। और हम देख रहे हैं कि अब भी उसी हस्ती का इंतज़ार है और अब भी लोग मुतलाशी हैं कि हाँ वाकई वो हस्ती आने वाली है कि नहीं, है यकीन कि आएगी, लेकिन उसके पिछली ज़िंदगी पर कोई यकीन ही नहीं करता बात को जो उन्होंने कहा है। अब यहूदियों के मुताबिक कि जब यसु मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा और एक बीमार अपाहज के लिए, क्यों कहा? क्या वो बीमार चाहता था? नहीं, वो नहीं चाहता था। जब हज़रत यसु मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे गुज़रे तो उस बीमार से कहा कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए। यहूदी उलमा जो मशाइख थे वो सारे के सारे नाराज़ हो गए, हाँ ये कौन होता गुनाह को माफ़ करने वाला? तो उन्होंने कहा अच्छा तुम इस बात पे एतराज़ करते हो कि गुनाह को मैं कौन होता माफ़ करने वाला? तो उस आदमी से कहा, क्योंकि वो जानते थे कि गुनाह तो माफ़ करना सिर्फ खुदा वहदहु ला शरीक के हाथ में है, वो खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। तो ये तो हमारे कबीले का हमारे जैसा इंसान है, उठता है, बैठता है, खाता पीता सोता सब कुछ है, इसको कैसे अख्तियार हो गया? जबकि इससे पहले वो बहुत सारी चीज़ें देख चुके थे, लेकिन अब वो इस तलाश में थे कि इसकी मैं गिरफ्त कहाँ से करूँ, उसे कहाँ से पकड़ूँ शरीयत के मुताबिक। तो यसु मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम इस बात पे एतराज़ करते हो कि मैं कौन होता गुनाह को माफ़ करने वाला, तो सपास से कहा कि चल उठ और अपनी चारपाई उठा के चल। फिर वो फिलफौर खड़ा हुआ और अपने बिस्तर चारपाई जो वहाँ पड़ी थी वो सारे लेकर चला गया। ये सब देखते रहे लेकिन आपको पकड़ नहीं सके, बहुत कोशिश की कि पकड़ने की, लेकिन उस वक्त आपको नहीं पकड़ सके। और वो इसी सोच में थे कि ये गुनाह को माफ़ करने का इख्तियार सिर्फ खुदा को है, और ये शख्स दावेदार है कि ये ख़ुद खुदा कैसे हो सकता है, ये खुदाई दावा कर रहा है। और ये फिर आपने फरमाया कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। अज़ीज़म, गुनाह माफ़ करने का इख्तियार इब्ने आदम को खुदा ने दिया था, और वो चूँकि चीज़ हस्ती ऐसी थी कि जिसने ज़माने दुनिया में इंसानी लिबास का रूप धारा। और यही नहीं, यूनानी एक लफ्ज़ है जिसको एगोसीबा का, एगो
एगोसोसीबा, एगोसोसीबिया के इस्तेमाल किया गए वो इक़्तिदार आला, वो इक़्तिदार जो किसी बादशाह के पास होता है उसको मिल सकता है, और वो इख्तियार या तो उसके जो सबनेट होते हैं या उसके पास नहीं होता, जो इख्तियार आला उसके पास होता है, बादशाह के पास होता है। इसी तरह उन्होंने क्या किया, चैनल को जो चैलेंज किया था उसको उन्होंने एक अगर कोई चैलेंज करता है इख्तियार आला के ख़िलाफ़ तो वो उसके ख़िलाफ़ दावा दायर किया जाता है, उसको सज़ाएँ दी जाती है। और उन्होंने कहा ये हक़ तो सिर्फ़ खुदा का है, इसने अपने हाथ में कैसे ले लिया, यानी यीशु मसीह सलाम अलैहि के मुखालिफ हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि हद तो ये है कि हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर कहता है कि ये मेरे इख्तियार में है। ये जुमला जब कहा कि इब्न आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, देखें गुनाह माफ़ कर देना का इख्तियार अगर इनके हाथ में न होता तो कोई भी दावा नहीं कर सकता था, और करके दिखाया फिल फौर। जिस तरह के सूरह यासीन में एक मुकाम पर है कि खुदा जब चाहता है वो कहता कुन फयाकुन, हो जा तो हर चीज़ होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम इस बात पे एतराज़ करते हो, क्योंकि इसने उस बीमार शख्स ने, उस पापहाज शख्स ने ये नहीं कहा कि हाँ हमें शिफा चाहिए, लेकिन इतने अरसे से होने की वजह से यीशु मसीह ने खुद इसको अपनी जानिब से उसको गुनाह माफ़ कर दिए, और उसका प्रूफ ये दिया, उसको साबित ये कर दिया कि उससे कहा कि चल उठ और बिस्तर उठा के चल पड़, वो चला गया। अजीज़ों, क्या ये इख्तियार किसी और के अंदर है? अगर है तो फिर वो गफूर हो सकता है, हादी हो सकता है, मेहदी हो सकता है, नहीं तो फिर उसी शख्स से मानना पड़ेगा जो बीमारों को शिफा दे, जो मुर्दे को जिंदा कर दे, उसके इख्तियार वो गफूर है। और गुनाह माफ़ होने के इख्तियार जिस सिवाय उस इसमें सिफ़ात इलाहिया के यीशु मसीह का और किसी ने गुनाह को माफ़ करने का दावा नहीं किया। सब ने कहा कि अच्छा हम दुआ करते हैं कि खुदा गुनाह माफ़ कर दे, खुद भी गुनाह इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहे, एक दिन में 70 बार, 1000 बार, 1000 बार भी। क्यों? यकीन था कि हम गुनाहगार हैं, लेकिन यीशु ने कभी नहीं आपने कहा कि हम गुनाहगार हो। आइए हम एक और बात की तरफ चलते हैं, इसलिए कि वो जो जब उन्हें गुस्सा आया कि हाँ ये बिल्कुल अपनी तरफ से कहता है, और क्यों कहता है? इसलिए कि इसके भी दो हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 आँखें और 2 पैर हैं, मेरी तरह हर चलता फिरता सब कुछ करता है, ये दावा कैसे कर सकता है? लिहाजा ये नहीं, ये बीमारों को शिफा कैसे देता है, किसके हुक्म से देता है? ये सारी चीज़ उनके सामने थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यीशु को तस्लीम नहीं किया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने फिर कहा कि ये तो परवरदिगार इसको सज़ा देता है, ये सज़ा क्यों नहीं देता? अगर इसके पास इख्तियार ये सब के ख़ताओं को माफ़ करता, गुनाहों को माफ़ करता, तो गफूर वही होगा जो गुनाह को माफ़ करेगा, सज़ा नहीं देगा। इसलिए कि सज़ा देने का इख्तियार तो है हाकिम को, गुनाह माफ़ करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। और जिसके गुनाह माफ़ हो गए, इसका मतलब सज़ा भी माफ़ होकर दिए गए। और इसी तरह हम देखते हैं कि गफूर हो या गफ़ार हो, या लोग अफ़्व दरगुज़र करते हैं, मुझे अफ़्व दरगुज़र काम लेना चाहिए, ये 2 लफ्ज़ अज़ल इस्तेमाल होता है, अफ़्व और दरगुज़र। क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करते हैं अफ़्व दरगुज़र, जबकि माने एक ही समझे जाते हैं। नहीं, अफ़्व कहते हैं गुनाह को माफ़ करना, दरगुज़र कहते हैं सज़ा को माफ़ करना। ये 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं, और हम इस्तेमाल करते हैं अपने मुहावरे की ज़बान में, उर्दू ज़बान में, कि अफ़्व दरगुज़र करना, और खुदा से भी यही उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब अपनी बात आती है तो हर शख्स दूसरे को सज़ा दे देता है, उससे गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि हर शख्स दूसरे को सज़ा तो देता है, गुनाह माफ़ करने का इख्तियार उसके पास नहीं है। लेकिन यीशु वाहिद हस्ती हैं जो सज़ा किसी को नहीं दिया, सब पे गुनाह माफ़ कर दिया, और जिसके गुनाह माफ़ कर दिए वो यहाँ भी वो और वहाँ भी, आखिरत में अबदुल आबाद उसके गुनाह माफ़ हो गए। और फिर आपको याद होगा तारीख़ में एक बादशाह गुजरा है मुग़लिया दौर का, जिसका नाम था जहांगीर। उसने एक रस्सी लटकाई हुई थी, एक घंटी लगाई हुई थी कि किसी को कोई बात होती थी वो घंटी बजाता था, और उसने भाग कर फौरी तौर पर लोग आते थे, और उसकी काबीना अलर्ट हो जाती थी, और फिर देखती थी कि उसको क्या परेशानी है, क्या शिकायत है, उसको शिकायत का इज़ाला किया जाता, दूर कर दी जाती, उस तकलीफ़ को दूर कर दी जाती थी। लेकिन इस हस्ती ने कोई रस्सी नहीं लटकाई, कोई घंटी नहीं सिस्टम किया, बल्कि उसने कहा कि तुम ज़बान से कहोगे, ईमान से कहोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। असल सारी बात है ईमान की,
ایمان اگر کامل ہوگا تو صرف ارادہ کرے گا کام ہو جائے گا، ایمان کامل نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس میں بہت ساری ایسی چیز ہے کہ وہ ایک لفظ آتا ہے آزاد کرنا، کہ گناہوں سے آزاد کرنا، مغفرت کرنا، تلافی دے دینا۔ تو اب جس کے سزا معاف ہو گئی اس کا مطلب وہ آزاد ہو گیا، جس کے سزا معاف ہوئی اس کا مطلب آزاد ہو گیا۔ تو یسوع نے کیا کیا؟ پہلے اس کو گناہوں سے معافی دی اور اس کے سزا معاف کر دی۔ جب سزا معاف ہو گیا تو گناہ سے بھی معاف ہو گیا، وہ آزاد ہو گیا۔ اس لیے کہ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اور جو بھی یسوع کے پاس آتا تھا کسی بھی حیثیت سے آئے، لوگ ایک جگہ گلیل میں وہ درس دے رہے ہیں، بھیڑ اتنی تھی کہ پورا ہال جو تھا وہ بھرا ہوا تھا، پورا کمرہ بھرا ہوا تھا، اور ایک بیمار ایک ایسے شخص کو لے کر آئے جو چارپائی پر تھا، لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے تھے یسوع کے پاس۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا حرکت کیا کی۔ آج اگر کسی بھی معتبر شخصیت، کتنے بڑا اپنے زمانے کا مفتی اعظم کیوں نہ ہو، کتنی بڑا وہ اپنے زمانے کا روحانی پیشوا کیوں نہ ہو، وہ بھی اعتراض کر جائے گا۔ چارپائی پہ لائے، جس چارپائی پہ لے کر آئے تو وہ جگہ نہیں تھی کہ یسوع کے پاس لے، وہ چھت پہ چڑھ کر کے جہاں یسوع درس دے تو وہاں سے انہوں نے اس چھت کو کھول دیا۔ اب سوچیں کہ چھت جب کھولا ہوگا تو مٹی گری ہوگی، وہاں پہ ڈسٹ گرے ہوں گے، بہت ساری چیزیں گری ہوں گی، لیکن یسوع نے کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، دیکھتے نہیں کہ میرے کپڑے پاک ہیں، نہیں۔ آج کا جو بھی ہوگا یہ پہلے اعتراض کرے گا کہ کیسے بیوقوف لوگ، لیکن عزیزو یسوع نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے جو چھت کھولا اور مریض کو وہاں سے چارپائی جو رسی باندھ کر نیچے لٹکایا۔ یسوع نے جب ان کے ایمان کو دیکھا کہا کہ جا تیری ایمان کے توسط تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو یہ اختیار غفور ہونے کا، غفار ہونے کا اختیار ایک ہی ہستی کے پاس ہے، اور وہ یسوع المسیح سلام علیہ۔ حد تو یہ ہے کہ ایک ایسی ضعیف خاتون تھیں جو 12 سال کے خون کے مرض مبتلا تھیں، لیکن ان کا یقین، ان کا ایمان اتنا کامل تھا، انہوں نے سوچا، ذہن میں آئی بات کہ اگر میں اس کپڑے کے کونے کو پکڑ لوں تو میں شفا پا جاؤں گی۔ اور جیسے انہوں نے یسوع مسیح کے سلام علیہ کے کپڑے کے دامن کو اب چھوا اور فی الفور وہ شفا پا گئی۔ لیکن پلٹ کر کے جب یسوع نے کہا اپنے شاگرد سے مجھے کس نے چھوا، تو ہوا کیا کہ وہ عورت رک گئی اور اب وہ گھبرا گئی کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا جس عالم میں نے اسے چھوا۔ پھر وہی بات کہ آج بھی اگر کوئی کتنے بڑا متقی بن رہا ہو، اگر کوئی ناپاک اس کو چھو لے تو وہ فوری ناراض ہو جائے گا۔ کسی کپڑے گندے ہوں، میلے کچیلے ہوں، اگر چھو لے کسی کو تو ناپاک ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پورے ماحول میں کہ کوئی بھی سربراہ مملکت اس کے نیچے والے بھی آتے ہیں تو سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناپاک لوگ ہیں، عوام ہے، ناپاک ہے، ان کی نگاہ ناپاک ہو جائے گی۔ یہ اگر دیکھ لیں گے جس کے ووٹ سے وہ اس تخت پر آ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ غفور الرحیم ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غفور الرحیم تو وہ تھا کہ جس نے ہر جگہ عام انسان جیسے زندگی گزار کر دکھا دیا۔ اتنی طاقت کہ اگر ہوا کو ڈانٹ دے تو وہ تھم جائے، پانی سے کہے تو رک جائے، طوفان سے کہے جو برپا کرنے کے لیے اسے ڈانٹ کر کہے کہ رک جا، وہ ابلیس رک جاتا ہے۔ تو ہم تو ایسے غفور الرحیم چاہیے ہمیں جو ہم پر نگاہ ڈالے، ہم کتنے گناہگار کیوں نہ ہوں، لیکن ہمارے گناہ کو نہ دیکھے، بلکہ اپنے شفقت، مہربانی، رحم، کرم، عفو، درگزر سے کام لے کر وہ ہمیں سینے سے لگائے۔ تو ایسا ہے، ڈھونڈیے آپ، اگر کوئی ہے تو بتائیے، ورنہ ہم آپ کو بتاتے چل رہے ہیں ہر اس میں صفات الہیہ میں۔ اب دیکھیے کہ ایک دعوت فکر ہے عام آدمی کے لیے کہ جب تک، اچھا گناہ کب معاف ہوتے ہیں؟ ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، گناہ کس کے کب معاف ہوتے ہیں؟ مرنے کے بعد؟ کبھی نہیں۔ گناہ جب بھی معاف ہوں گے کسی کے، وہ اس دنیا میں، حیات میں۔ لیکن عجب فلسفہ ہے کہ لوگ جب گزر جاتے ہیں تو اچھے سے اس کے گناہ کے معافی مانگے کہ خدا اس کی مغفرت کرے، ہے نا الٹ؟ زمانہ یہ کہتے ہیں، لیکن ہے کیا کہ جب تک آپ کے جسم میں روح ہے، جان ہے، آپ گناہ کے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور جب روح نکل جائے گی
تو پھر کوئی گناہ معاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب فائل کلوز ہو گئی، کتاب بند ہو گئی ہماری، اب کوئی کسی کی دعا کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ہماری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، ہماری سزائیں معاف ہو سکتی ہیں، اور روح نکل جانے کے بعد یہ گناہ معاف نہیں ہوتے، کسی کے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے یہاں کہ نہیں جی وہ اگر اب گزر گیا، انسان تھا، مر گیا، معاف کر دو اس کو، اس کی زندگی میں کیوں نہیں اسے معاف کیا؟ یہ ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ زندہ تھا اس وقت ہم نے اس کو معاف نہیں کیا، مر گیا تو ہم جا کے دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کریں، یہ سارے ثواب کر رہے ہیں کہ ہاں پروردگار یہ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، ہم نے اس کو گناہ معاف کیا، تو بھی معاف کر دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کی بھی خطائیں اس دنیا میں معاف ہو گئیں وہی آخرت میں کامیاب ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنے ہی وہ کر لیں کہ ہاں کوئی شخص کہے کہ مرنے کے بعد گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، یہ اس کی تحریر میں نہیں ہے، کہیں کسی کلام کی آیت میں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عزیزو، ہم پھر دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ ہاں یہ شنومی قسمت کہ اگر مثال دوں میں آپ کو ایک اور آسان سے مثال ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، اس نے مریض کے لیے دوا تجویز کر دی اور جہاں بلب ہے وہ کہہ رہے جیسے بھی دوا اس کو کھلاؤ، حلق سے اس کے نیچے اتار دوا، انشاءاللہ زندگی اس کی بحال ہو جائے گی۔ اب اتفاقاً کہ وہ دوا اس کے حلق سے نہیں اتار سکے، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، وہ شخص مر گیا۔ اب مرنے کے بعد عزیز و قریب کہنے کہ نہیں چلو ایک ایک چمچہ سب دوا پلاتے رہو اسے۔ عزیز اب کچھ بھی نہیں ہوگا، اب دوا کام نہیں کرے گی۔ جب تک اس کے اندر روح تھی تو دوا کچھ کام کر سکتی تھی، لیکن اب جب روح نکل گئی اب کیا کریں گے آپ؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہوتا ہاسپٹل میں بھی کہ جب روح نکل جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کی آنکھوں پر ایک روئی گیلی کر کے لگا دیتا اور کہتا ہے کہ بس اب ختم ہو گئی بات، اب آپ سفید کپڑا پہنا دی، لباس پہنا دیجئے، پہنا دی جاتی ہے، سر سے پیر تک باندھ دی جاتے ہیں، واپس گھر میں۔ حتیٰ کہ کوئی اگر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سرکاری کوئی بھی انسان جو سرکار کا ملازم ہے اور وہ سرکاری ملازم کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کا سبارڈینیٹ کیا کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے یا اس کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے، میں زمانے کو رہ کے گفتگو کر رہا ہوں، تو بتائیے کیا سرکار اس سبارڈینیٹ کو چھوڑے گی جو سرکار کا غدار تھا، جو سرکار کا بے وفادار ملازم تھا؟ نہیں چھوڑے گی۔ وہ جس نے اس کے ساتھ نیکی کی وہ بھی پکڑا جائے گا، سب سے پہلے وہ پکڑا جائے گا، اس پر قانون کے مطابق اسے جیل ہو جائے گا۔ تو اب سوچے کہ کوئی کہے کہ یسوع کے اندر کیسے ہو سکتے کہ وہ گناہ کو معاف کر دے گی؟ تو گناہ کو معاف خدا کی ذات کر رہی ہے، لیکن جب یسوع نے اس گناہ معاف کرنے کے اختیار کہا کہ ہمارے اختیار میں ہے اور کر کے دکھا دیا۔ لیکن عزیزو، اب میں ایک چھوٹی سی مثال اور دے کے اپنے گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ پولیو عام طور پر پوری دنیا میں لاکھوں کھربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں۔ کوئی فتویٰ صادر کر دیا کہ نہیں یہ پولیو قطرے نہ پلائے جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے فتویٰ دے دیا کہ ہم اب وہ بچہ جس نے بھی وہ دوا پلایا ہے وہ تمام بچے صحت یاب نظر آئیں گے آپ کو، اور دنیا میں اپنا اچھا کردار، فعال کردار عظام کر رہے ہیں، اور ان معصوم بچوں کو کسی فتویٰ کے ساتھ میں کسی بھی وجہ سے اس کو نہیں پلایا گیا، تو جانتے اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بچہ ساری زندگی معذور رہے گا اور اس کا خمیازہ اس کے والدین جو بھگتنے پڑتے ہیں، اب بھگتتے جا رہے ہیں۔ تو اب ایسا تو نہیں کہ ہم وہی چیز استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی فتویٰ دے دیا تو ہم فتوے پہ چل رہے ہیں، نہیں، اپنی عقل کا استعمال کیجئے اور جو چیز جہاں ضرورت پڑے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں کہ یسوع مسیح کیوں آئے تھے دنیا میں؟ ان کو اختیار تھا کہ گناہ کو معاف کرے اور انسان کو اس زنجیر کو توڑ دے، گناہ کے زنجیر کو۔ تو یسوع نے اگر ایک زنجیر کی ایک کڑی بھی ٹوٹ گئی جس کا مطلب ساری آزادی ہو جائے گی۔ یسوع نے یہی کیا کہ ان انسانوں کے گناہ کو معاف کر دیے، وہ گناہ کے زنجیر کو انہوں نے توڑ دی اور انسان کو آزاد کر دیا۔ جب آزاد ہو گیا تو اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے، اب وہ یہاں بھی آزاد ہے اور آخرت کے لیے بھی آزاد ہے۔ تو عزیزو، ڈھونڈیے کہ ایسا غفور الرحیم جو آپ کے گناہ کو معاف کرنے کا اختیار رکھے۔ اب وہ دوبارہ جب آئے تو وہ عدالتی کارروائی ہوگی اس کے ساتھ، تو دو حصوں میں، ایک نیکوکار ہوں گے، ایک گناہگار ہوں گے۔
بس آپ اس غفور رحیم کا دامن تھام لیجئے، اپنے گناہ بخشوا لیجئے. اس دنیا میں مرنے کے بعد کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا. تو عزیزو، اب دامن میں بالکل گنجائش نہ رہی. آئندہ نشست پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اسم مبارک کے ساتھ. اس وقت کے لیے اجازت. خدا حافظ.